بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 14واں درس عشرہ مبشرہ یعنی وہ صحابہ کرام جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی، ان سے متعلق ہے، جن میں سے 5 کا ذکر ہو چکا اور بقیہ 5 حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے متعلق آج کا درس ہے۔ ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور ان کے والد عوام جو تھے وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے۔ حضرت زبیر کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر سے ہوئی، جن سے ان کے نامور صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور انہی کے نام پر ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہی کی نسبت سے ام عبداللہ کی کنیت اختیار کی تھی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حواری رسول کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ جب غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دشمن کی خبر لانے کے لیے کہا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے 3 مرتبہ صحابہ سے کہا، تینوں مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تیار ہوئے۔ آپ نے فرمایا، ہر نبی کا حواری یعنی مددگار ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر مشرف با اسلام ہوئے۔ زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کنیت ان کی ابو محمد تھی، اور انہوں نے دونوں ہجرتیں یعنی حبشہ اور مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی۔ انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک منفرد اعزاز یہ حاصل ہوا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدمی موجودگی میں لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز فجر کے لیے امام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس وقت، تو جب انہوں نے نماز شروع کر دی، ایک رکعت بھی پڑھا دی، تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے دوسری رکعت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے 1 رکعت نماز ادا کی۔ یہ خصوصیت صرف ان کو حاصل ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہے۔ صحابہ میں یہ 2 صحابہ ہیں جن کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شاگرد کے پیچھے استاد نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک چھوٹے کے پیچھے جو عمر میں چھوٹا ہے، وہ اس کے پیچھے بڑا، یعنی مثال کے طور پہ والد اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے سے کم عمر میں ہم اپنے شاگرد کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کو یہ خصوصیت بھی حاصل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دومۃ الجندل کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر عمامہ باندھا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابہ میں سے تھے۔ آپ نے ایک ہی دن میں 30 غلام آزاد کیے، یعنی اللہ کے راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد امہات المؤمنین کے اخراجات کی ذمہ داری حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال رکھی تھی۔ گویا آپ اپنی زندگی میں یہ مال دیتے تھے، یہ خرچہ دیتے تھے، اور پھر جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنا ایک باغ امہات المؤمنین کے لیے وقف کر دیا تھا، جس کی مالیت 40,000 دینار تھی، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے مال کو نیک لوگوں پر خرچ کرنے والے ہو، جس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف خرچ کرتے تھے۔ اس سے غلام بھی آزاد کرتے تھے، مسلمانوں کو بھی نفع دیتے تھے، اور امہات المؤمنین کے لیے بھی انہوں نے اپنا مال وقف کیا ہوا تھا۔ ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہمارے مال سے بھی مخلوق خدا کو نفع ملے۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ میں سے ایک سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
کہ انہوں نے ہوش سنبھالتے ہی کلمہ توحید سنا۔ بت پرستی سے بیزاری انہیں ورثے میں ملی تھی، کیونکہ ان کے والد زید بن عمر پکے موحد اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اور یہی سعید بن زید جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب جو تھی وہ ان کے نکاح میں تھی، یہ ان کے شوہر تھے۔ اسی طرح ان کی بہن عاتقہ بنت زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، اور یہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم پڑھتے تھے، جس طرح آگے انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر انشاءاللہ ان کے اسلام کا ذکر مستقل آئے گا، اور ان کے اسلام لانے کی وجہ بھی یہ بنی کہ جب وہ اپنے بہن کے گھر پر آئے تو اپنے بہن فاطمہ اور اپنے اس بہنوئی سعید کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو انہیں مارا، اور پھر کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، اور پھر واقعہ انشاءاللہ وہ آگے آئے گا۔ تو یہ وہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان صحابہ میں سے جن کو حضور نے جنت کی بشارت کی خوشخبری دنیا میں سنائی تھی۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا نام عامر ہے، کنیت آپ کو ابو عبیدہ ہے، اور اس سے آپ مشہور ہوئے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے کر آئے، اور ان کو ایک خصوصی امتیازی شان ان کی یہ تھی کہ وہ امین الامت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل نجران نے فرمایا، میں تمہاری طرف ایسا شخص بھیجوں گا جو امانت کا حق ادا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بڑا تجسس پیدا ہوا کہ دیکھیں یہ سعادت کس کو نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور ارشاد فرمایا، ان لکل امت امینا وان امیننا ایتها الامہ ابو عبیدہ بن جراح، بے شک ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اے امت ہمارے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، اس لیے آپ کو امین الامت کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل تھی کہ انہوں نے مجاہدوں کی سپہ سالاری سے فتوحات اسلامی کا دائرہ وسیع کیا اور فوجی نظام کو مستحکم کیا، اور فنون جنگ کے ماہر اور تجربہ کار سپہ سالار تھے۔ یہ وہ 10 صحابہ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی تھی، اور خود ایمان لانے کے بعد اب انہوں نے ایمان کی، اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی دین کی دعوت دے، اسلام کی دعوت ساری دنیا میں بانٹتا پھرے، اور خود بھی اچھا عمل کرے۔ یہ جو خوشبو ہے وہ کردار کی خوشبو ہے جو صحابہ اکرام میں تھی، اور یہی اصل خوشبو ہے جو آج ہمارے دامن میں نہیں ہے۔ وہ کردار کی خوشبو سے آج ہمارا دامن خالی ہو گیا ہے۔ کردار کی خوشبو داعی کا اسلحہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل دیکھیے، کردار دیکھیے کیسا خوشبودار۔ اسی طرح پھر کردار والے کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دراصل دل سے نکل رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جس طرح صحابہ اسلام لانے کے بعد اس مشن کا حصہ بن گئے، دین کے داعی بن گئے، ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی دین کے داعی بننے والے ہو، ہم بھی دین کی دعوت دینے والے ہو، اپنے کردار کو اچھا بنانے والے ہو، خود اپنی دعوت کا عملی نمونہ بننے والے ہو، تب جا کے دعوت میں اثر آئے۔ دیکھیں نا، صحابہ میں سے ہر ایک نے الگ الگ شان لی۔ حضرت عثمان کو دیکھیں، حیا میں، سخاوت میں مشہور ہے۔ حضرت سعد سب سے پہلے اسلام میں تیر چلانے والے۔ حضرت طلحہ فیاض کے نام سے، الخیر کے نام سے، سخاوت سے مشہور ہے۔ حضرت زبیر حواری کے نام سے مشہور ہے، حواری رسول کے نام سے، دلیری کی، شجاعت کے نام سے۔ عبد الرحمن بن عوف اپنا مال نیکوں پر لگاتے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح امین الامت کے نام سے، یعنی ہر ایک نے نبی کی اچھی اچھی صفت کو لیا، اپنے اندر پیدا کیا، اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے رہے۔ لہٰذا ہم بھی نبی کے اخلاق اپنانے والے ہو، نبی کی اچھی صفات اپنانے والے ہو، نبی کی طرح اپنا کردار بنانے والے ہو ہم، اور پھر جب دعوت دیں گے تو اس دعوت کا اثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور نبی کی سنتوں کو اپنانے والا اور پہلانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔